الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، ماہ ذی الحج کی 5 تاریخ ہے اور اس مہینے کے ابتدائی دن اور رات بڑے بابرکت، باسعادت اور عظمت والے ہیں۔ جن کے متعلق کچھ باتیں گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی تھی۔ کچھ اعمال، فضائل، مناقب کہ جن کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے
ہمیں ان ایام کو بسر کرنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں وہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی تھی۔ ان ایام میں وہ مسلمان کہ جن کے مقدر میں اللہ نے یہ شہادت لکھی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں حج کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں، اور رب العالمین اس دفعہ انہیں حج کی شہادت عطا فرمائیں گے، اور باقی دنیا کے مسلمان جو اپنے اپنے طور پر ان ایام میں عبادت میں مصروف ہیں، اور پھر 10 ذی الحج کو قربانی کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ اسی حوالے سے کچھ گفتگو آج کے جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ مکہ مکرمہ کے جو مرکز ہے حج بیت اللہ کا، اس کا ابتدائی تعارف بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اور یہ وہ سرزمین ہے کہ جب اللہ نے کائنات کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، اللہ نے زمینیں بنائیں، آسمان بنائے، پہاڑ بنائے، تو اس تخلیق میں جب زمین بنائی رب العالمین نے، تو زمین سے پہلے اس پوری فضا اور خلا میں دھواں ہی دھواں تھا۔ اب جب وہ دھواں ختم ہوا تو نیچے پانی تھا، اور اس پانی سے رب العالمین نے خشکی ظاہر کر کے اس زمین کی تخلیق فرمائی ہے۔ تو محدثین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ پوری کائنات میں سب سے پہلے جو خشکی کا ٹکڑا بنا تھا، یہ بالکل وہی زمین ہے کہ جس زمین پہ آج کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے۔ ایک بلبلے کی شکل میں سب سے پہلے جو خشکی ظاہر ہوئی، یہ وہ زمین ہے جو کعبۃ اللہ کے نیچے ہے، اور یہاں سے پھر خشکی چاروں طرف پھیلتی چلی گئی، اور یوں اللہ نے اپنے امر کن سے اس ساری زمین کو بچھا دیا۔ اسی وجہ سے مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ مکہ مکرمہ کو جو ام القریٰ کہتے ہیں، یہ لفظ قریٰ جو ہے یہ قریۃن کی جمع ہے، اور قریہ جو ہے یہ عربی میں بستی کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اصل لفظ جو ہے یہ عربی کا ہے۔ تو قریہ کا معنی ہوتا ہے بستی، اس کی جمع ہے قریٰ۔ اب ام القریٰ کا معنی یہ ہوا کہ یہ جتنی بستیاں ہیں ان کی بنیاد، ان کی اساس، ان کا آغاز، اور ساری بستیوں کے لیے جو بستی ماں کی حیثیت رکھتی ہے وہ مکہ مکرمہ اور کعبۃ اللہ کی وہ آبادی ہے۔ تو یہ وہ پاک سرزمین ہے، اللہ نے جسے اتنا مقدس بنایا۔ اور پھر یہ جو مکہ مکرمہ ہے، میں نے یہ بات کہی تھی، اسے مکہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک معنی یہ ہے لِأَنَّهَا تَمَكُّ الْجَبَّارِينَ، اللہ نے اس سرزمین کو ایسا بنایا ہے کہ یہاں پر اللہ کی ذات کسی ظالم جابر کو ٹکنے نہیں دیتے۔
جو برے ارادے سے آئے گا وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ چنانچہ اس کی سب سے بڑی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ابرا کا وہ لشکر ہے کہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر جو کعبۃ اللہ کو گرانے کے ارادہ سے ابرا آیا تھا۔ یمن کا بادشاہ ابرا ہاتھیوں کا لشکر لے کر مختلف علاقوں سے لوٹ مار کرتا ہوا اس بستی میں پہنچا تھا۔ اب وہ اتنا بڑا جابر ظالم تھا اپنے دور میں کہ اس کے آگے رکاوٹ ڈالنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں تھی، کون روکے اسے؟ اب جدھر سے جاتا لوگوں کے جانور بھی غصب کرتا جاتا، اونٹ پکڑ لیے، بھیڑ بکری اپنے ساتھ پکڑ لی، بڑا لشکر لے کے آیا اور مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے قریب وادی محصر میں جب پہنچا، اب یہاں پر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم جناب عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ پکڑ لیے تھے۔ اب اس کا مقابلہ کیسے ہو؟ اب اسی وادی میں ہے۔ اب جناب عبد المطلب اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے وہاں پہ تشریف لے گئے، اور یہ واقعہ تقریباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 2 مہینے پہلے کا ہے، صرف 2 مہینے پہلے کی بات۔ اب جناب عبد المطلب وہاں پہ پہنچے، ابرا اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اب جب اس نے دیکھا عبد المطلب کو تو آپ کا روب، آپ کا جلال اور جمال، آپ کی ہیبت اور دبدبا اس سے بڑا متاثر ہوا۔ فوراً جس تخت پہ بیٹھا ہوا تو اسے نیچے اتر آیا، زمین پہ بیٹھا، جناب عبد المطلب کو احترام کے ساتھ بٹھایا کہ واقعی اس کے چہرے کو دیکھو، اس کی قد قامت، اٹھنا بیٹھنا کی یہ بڑی شخصیت ہے، بڑے روب والا آدمی ہے۔ اب بیٹھے، خیریت پوچھی، پھر آنے کا مقصد پوچھا تو جناب عبد المطلب نے پھر اپنے آنے کا مقصد بتایا تھا، کیا کہ میرے 200 اونٹ آپ نے پکڑ لیے ہیں، مجھے واپس کرو۔ اب یہ مطالبہ تھا۔ اب وہ ظالم آیا تھا اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے، اب اس کی اگلی منزل کعبۃ اللہ ہے، بالکل قریب ہی وادی محصر میں آ گیا ہے، اور جو آدمی اس کے سامنے آ کر بات کر رہا ہے وہ کعبۃ اللہ کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنے اونٹوں کی بات کر رہا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم۔ اب جب آپ نے اونٹوں کی بات کی حیران ہو گیا، کہتا ہے جناب آپ کا تو بڑا روب اور دبدبا تھا، لیکن آپ کی بات نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ میں آپ کے قبلے اور کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ ہیں کہ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو جناب عبد المطلب نے اسے تاریخی جملہ کہا تھا، اسے کہا کہ تجھے پتہ نہیں یہ گھر کوئی عام گھر نہیں ہے، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے بات کرنی اپنے اونٹوں کی۔ انا رب الابل ولہذا البیت رب یخمی ہے، میں جانوں اور میرے اونٹ جانے، کعبۃ اللہ جانے، ان کا رب جانے۔ میرے ساتھ پہلے اونٹوں کی بات کر، پھر تیری مرضی ہے جا کر کعبۃ اللہ پہ حملہ کر، تجھے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کعبے کا رب تیرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ اٹھا اپنے لشکر کو لے کر کعبۃ اللہ کو گرانے کے ارادے سے نکلا،
اور رب نے قرآن میں اس کی تباہی کا جو منظر ذکر کیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول، کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ہاتھی والوں کے اتنے بڑے لشکر کو صفائی ہستی سے مٹا کے رکھ دیا۔ اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر چھوٹا سا پرندہ ایک کنکر اپنی چونچ میں لے کر، ایک ایک کنکر اپنے پنجوں میں لے کر فضا میں اڑتا تھا، بلندی سے ایک کنکر کو اپنی چونچ سے چھوڑتا، ٹھیک آ کر جو اس کے لشکر کے آدمی تھے ہاتھیوں پہ بیٹھے ہوئے ان کے سر میں لگتا اور جسم سے ہوتے ہوئے ہاتھی کی پیٹھ میں وہاں سے نکل کر زمین میں گھس جاتا تھا۔ جتنا نقصان ایک میزائل نہ کر سکتا ہو، اللہ نے اس سے کہیں بڑی طاقت ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں میں رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ لِأَنَّهَا تَمَكُّ الْجَبَّارِينَ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو اس پاک سرزمین کی طرف بری نظر اٹھائے گا اللہ اسے صفائی ہستی سے مٹا کے رکھ دیں گے۔ یہ ہے جی مکہ۔ اس وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ مکہ۔ مکہ کا ایک معنی یہ ہے۔ دوسری وجہ مکہ کو مکہ کیوں کہتے ہیں تو قرآن پاک میں ایک جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے بکہ، اب کثرت استعمال میں یہ مکہ ہو گیا، اصل لفظ ہے بکہ، بے بکہ مبارکن، اور بکہ عربی میں کہتے ہیں بھیڑ کو، رش، ازدحام، ایسی جگہ کہ جہاں پر ہر وقت رش ہی لگا رہے، اور خاص طور پہ جو اللہ کا گھر ہے نا کعبۃ اللہ، مطاف، یہ کسی وقت عبادت کرنے والوں سے خالی نہیں ہوتا، ہر وقت وہاں ہجوم اور رش ہی لگا رہتا ہے۔ اس وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ مکہ۔ یہ دوسری وجہ ہو گئی۔ تیسری وجہ یہ ہے، مفسرین نے لکھا کہ لفظ مکہ جو ہے یہ مکوک سے بنا ہے، اور مکوک عربی میں پیالے کو کہتے ہیں۔ پیالہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں مکوک۔ اب یہ کعبۃ اللہ کا اور مکہ کی جو آبادی ہے، اس کا جو ڈیزائن اور شکل ہے یہ ایک پیالے کی طرح، درمیان میں کعبۃ اللہ کا گھر ہے، چاروں طرف پہاڑیاں ہیں اور ایک پیالہ نما جگہ بنی ہوئی ہے، تو پیالے کو کہتے ہیں مکوک اور اس بستی کو مکہ کہتے ہیں۔ یہ تیسری وجہ ہے۔ چوتھی وجہ مفسرین نے ایک اور لکھی ہے کہ اسے مکہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ لفظ ماخوذ ہے مکہ صدیے لقلت الماء، ایک جانور جو اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہو، جب بچہ اس کا دودھ پی رہا ہو نا، دودھ ختم ہوتا ہے تو آپ پکڑ کے اسے باندھ دیتے ہیں، اگر نہ باندھیں، اب دودھ بالکل ختم ہو گیا ہے اور وہ چوس چوس کر اس کے تھنوں سے اور دودھ نکالے گا، لیکن تھنوں سے اس کو دودھ کا ایک قطرہ بھی ملے گا نہیں۔ اب جو ایسی سرزمین ہونا اس کو مکہ کہتے ہیں۔ پانی کی اتنی قلت ہے کہ جس طرح دودھ تھنوں کو چوسنے کے بعد جانور کے جسم میں دودھ باقی نہیں رہتا، اسی طرح اس سرزمین میں پانی کی قلت ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں جی مکہ۔ اور مکہ کا یہی معنی لے کر محدثین نے ایک تشریح وضاحت اور بھی کی ہے، وہ کیا کہ یہ بنا ہے مکہ صدیے سے، کہ جس طرح بچہ اپنے ماں کا دودھ تھنوں سے چوس چوس کر ختم کر دیتا ہے، یہاں جو حج اور عمرے کے لیے آتے ہیں اللہ کی ذات اور یہ سرزمین اس کے گناہوں کو چوس کر یوں ہی ختم کر دیتی ہے۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو آدمی حج کر کے آتا ہے
من حجا فلم یرفث ولم یفسق، اپنے آپ کو فسق و فجور سے بچاتا ہے، صحیح طریقے کے مطابق حج کرتا ہے، تمام آداب کا لحاظ رکھتا ہے، وہاں پر کسی کے ساتھ جھگڑا بھی نہیں کرتا، سارے افعال مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ خلوص نیت سے ادا کرتا ہے، جس کا حج حج مبرور ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اپنے گھر کو واپس ایسے لوٹتا ہے کہ یوم ولدت امہ، گویا آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو نا تو اس پہ کوئی گناہ ہوتا ہے؟ کوئی گناہ نہیں، بالکل صاف۔ ایسے ہی گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر اس سرزمین سے لوگ واپس آتے ہیں، اس لیے اس بستی کو کہتے ہیں جی مکہ۔ اب یہ تو شہر کا تعارف ہوا، اب اس کو جو عظمتیں ملی، سب سے بڑی عظمت تو یہ ہے کہ یہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، مولد النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش، آپ کا شہر جدھر میرے نبی کی ولادت با سعادت ہوئی، جہاں میرے پیغمبر کے قدم لگے ہیں، جہاں میرے نبی نے بچپن گزارا، جدھر میرے نبی کی جوانی گزری ہے، 40 سال کی عمر اعلان نبوت سے پہلے کی، 13 سال کا عرصہ اعلان نبوت کے بعد کا، میرے نبی اسی شہر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رہے۔ اور اسی وجہ سے جب ایک آدمی حج پہ گیا، اس نے اپنے تاثرات لکھے، کہتا ہے کہ جب میں کعبۃ اللہ میں گھوم رہا تھا، جب میں سجدہ کرتا تھا، جدھر میری پیشانی لگتی تھی، میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید ادھر بھی میرے پیغمبر کے قدم لگے ہوں۔ آج میں دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب اور سعادت مند انسان ہوں، جدھر آقا کے قدم لگے ہیں آج اسی جگہ میری پیشانی لگی ہوئی ہے۔ جس حجر اسود کو میرے نبی نے بوسے دیے تھے، اسی حجر اسود کو میں بوسے دے رہا ہوں۔ جہاں پہ کھڑے ہو کر مقام ابراہیم میں میرے نبی نے نفل پڑھے تھے، میں وہی کھڑے ہو کے نفل پڑھ رہا ہوں۔ جدھر میرے آقا نے طواف کیا تھا، ادھر ہی میں طواف کر رہا ہوں۔ کہتا ہے دنیا کے لوگوں مجھے بتاؤ کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کائنات میں کون ہے؟ تو شہر کو جو عظمت ملی ہے، سب سے بڑی عظمت تو یہی ہے کہ یہ میرے نبی کا شہر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ جو تعلق تھا نا، وہ بھی بڑا عجیب تھا۔ جب اللہ کے نبی ہجرت فرما رہے تھے، ہجرت کے سفر میں مکہ کی آبادی سے نکلے، اور بالکل آخری اس ٹیلے پر کہ جب اس ٹیلے سے آدمی ادھر آگے چلا جائے تو مڑ کے دیکھے تو مکہ نظر نہیں آتا، بس آخری ٹیلا ہے، وہاں سے آگے پھر مکہ نظر نہیں آتا۔ بس آخری ٹیلے کے پاس کھڑے ہو گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا، اور مکہ کی آبادی کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی نے پھر اسے خطاب کیا ہے۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ واللہ لخیر ارض الی اللہ، اللہ کی قسم تو پوری دنیا کی بستیوں میں اللہ کے ہاں سب سے بہترین بستی ہے۔ اللہ کے نبی قسم اٹھا کے کہہ رہے مکے اللہ کی بستیوں میں اگر پوری کائنات میں سب سے بہترین اور بابرکت کوئی بستی ہے تو وہ تو ہے۔ اور دوسرا جملہ کہا وَأَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَيَّ، اگر پوری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ کسی بستی کے ساتھ پیار ہے تو وہ بستی بھی تو ہے۔ یہ دوسرا جملہ تھا۔ اور تیسرا جملہ یہ تھا واللہ، اللہ کی قسم، لولا اخرجت ما خرجت منکا، اللہ کی قسم
اگر لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے میں ساری زندگی اسی کے اندر رہتا، میں مکہ کی آبادی کو چھوڑ کر کہیں بھی کبھی نہ جاتا۔ اب رسول اللہ نے دکھ اور درد بھرے لہجے میں یہ جملے مکہ کو مخاطب کر کے کہے تھے۔ اب یہ جو شہر ہے جی مکہ، اور پھر قرآن پاک کہتا ہے فیہ آیات بینات، اس مکہ میں صرف ایک چیز نہیں، اللہ نے بڑی برکتیں جمع کر دی ہے۔ میرے نبی کی جائے پیدائش، پھر کعبۃ اللہ اسی میں، اور یہ کعبۃ اللہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ سب سے پہلے پانی پر جب رب نے زمین بنانی تھی تو سب سے پہلے جو ٹکڑا پانی پہ بنا وہ بالکل وہی ہے کہ جدھر آج کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے۔ وہ جو عمارت بنی ہوئی ہے نا، اس کے نیچے کا ٹکڑا یہ سب سے پہلے بنا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ مکہ مکرمہ کو اور کعبۃ اللہ کو پوری کائنات میں وہی حیثیت حاصل ہے کہ جو انسان کے پورے وجود میں اس کے دل کو حیثیت حاصل ہے۔ اب ہاتھ بھی اپنی جگہ الگ، پاؤں کی اپنی حیثیت، آنکھوں کا اپنا مقام، لیکن انسان کے وجود میں اس کے دل کا اپنا ایک مقام ہے۔ پوری کائنات کا دل یہ مکہ مکرمہ ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ لوگوں، انسان کے وجود میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک، اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے۔ پھر ہاتھ بھی غلط حرکت کریں گے، پھر پاؤں بھی، پھر آنکھیں بھی، پھر کان بھی غلط سنیں گے، اور دل ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک چلے گا۔ اب یہ کون سا جگہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الا وہی القلب، یاد رکھو یہ تمہارا دل ہے۔ اور جب رب نے پوری کائنات کی اصلاح کا فیصلہ فرمایا نا، تو اس کا آغاز بھی اللہ نے کائنات کے دل مکہ مکرمہ سے کیا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ یہ وہ مکہ کی سرزمین ہے۔ فی آیات بینات، اس میں کعبۃ اللہ ہے، اور یہ کعبہ کیا ہے؟ 1,24,000 انبیاء اور رسول کا قبلہ اور کعبہ۔ صرف انبیاء بنی اسرائیل ان کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس رہا ہے، باقی جتنے انبیاء ہیں ان سب کا قبلہ کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ ہی ان کا قبلہ تھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف 17 مہینے نمازیں پڑھی، لیکن دل میں تمنا اور چاہت یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا جو قبلہ ہے، گھر ہے بیت اللہ، یہ ہمارا قبلہ اور کعبہ بنے۔ اب دل میں یہ تمنا اور تڑپ تھی۔ اب اللہ نے اپنے نبی کی تمنا اور تڑپ کو سامنے رکھ کر کعبۃ اللہ کو تبدیل کر دیا کہ اب تمہارا قبلہ اور قیامت تک آنے والی آپ کی امت کا قبلہ بیت المقدس نہیں، کعبۃ اللہ ہوگا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ تو یہ ہے جی وہاں پر کعبۃ اللہ، اور کعبۃ اللہ کے علاوہ اور کتنے مقامات؟ آب زمزم، اس کی اپنی الگ فضیلت ہے، آب زمزم۔ اب یہ کون سا پانی ہے جسے اللہ نے جبریل امین کے پر مارنے کی وجہ سے اپنے خلیل کے فرزند حضرت اسماعیل کے قدموں میں جاری کیا تھا؟ یہ کیا جی آب زمزم۔ اور ایک بات اور بھی کہہ دوں، یہ جو آب زمزم ہے، اس آب زمزم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا پیا ہوا پانی بھی شامل ہے۔ اللہ کے نبی اس پانی اور چشمے کی منڈیر پر تشریف فرما تھے، برتن میں بھر کے پانی پیا نا، پیالہ بھر کے آدھا پی لیا،
اور آدھا پانی منہ مبارک سے ہٹا کر دوبارہ اس چشمے میں ڈال دیا. فرمایا یہ اب سمجھ لو قیامت تک آنے والا ہر امتی جب وہ آب زمزم کو پیے گا تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے ہٹایا ہوا پانی پی لیا ہے. کتنی عظمت عطا کر دی. اور اسی آب زمزم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ماء زمزم لما شرب له، جس مقصد کے لیے آدمی پیے گا نا اللہ اس کا وہی مقصد پورا کریں گے. جسمانی صحت اور شفا کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، کسی بیماری کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے، پیاس مٹانے کے لیے، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر رب سے مانگ کے پیے گا اللہ اس کی وجہ سے اس کا وہی مقصد پورا کریں گے. یہ وہ پانی ہے. اور یہ وہ پانی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بہترین پانی جو جنت کے پانیوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے. مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جنت کا کوئی پانی اپنی عظمت میں آب زمزم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک نکال کے دھویا گیا جسے شق صدر کہتے ہیں. اب یہ شق صدر ہوا نا کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو ایک برتن میں نکالا، اس میں رکھ کر پانی سے دھویا اور دھونے کے بعد دوبارہ رکھ کے اوپر سے ٹانکے لگا دیے، سلائی کر دی. اب یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس کے لیے جو پانی استعمال ہوا تھا وہ یہی آب زمزم ہے. اگر اس سے بھی کوئی زیادہ عظمت والا پانی ہوتا نا چاہے وہ جنت میں ہی کیوں نہ ہو تو رب فرشتوں کو حکم دیتا وہ پانی لے کے جاؤ. اب جب یہی پانی استعمال ہوا تو پتہ چلا کہ جنت میں بھی اس سے زیادہ عظمت والا کوئی پانی نہیں ہے جو عظمت اللہ نے آب زمزم کو عطا کی ہے. اور اللہ نے اس میں اتنی غذائیت رکھی ہے. سیدنا ابو ذر غفاری مشہور صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، درویش من صحابی رسول سیدنا ابو ذر، اپنے قبیلے کے لوگوں نے ان کو بھیجا تھا جاؤ مکے میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو، حالات معلوم کر کے آؤ، تحقیق کر کے آ جاؤ، پھر ہم بھی جائیں گے اور پورا قبیلہ جو ہے وہ اسلام قبول کرے گا. جاؤ تم جا کے پتہ کرو. حالات بڑے سخت ہیں، اسلام کا ابتدائی دور ہے. اب کھل کے مکے میں آ کر کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کہ وہ جو آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کدھر ہے، اسے ملوں. نہ کھل کے کوئی مل سکتا ہے نہ پوچھ سکتا ہے ڈر کے مارے. حالات بڑے سخت ہیں. اب وہ مسافر آ گیا کعبۃ اللہ میں آ کر اس نے رہنا شروع کر دیا. باہر کا مسافر ہے کعبۃ اللہ میں رہ رہا ہے. اب ایک دن گزر گیا، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، بس ادھر ہی سو جاتے ہیں، ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں. بس کعبۃ اللہ میں ان کی رائے چاہے کوئی ٹھکانا نہیں، ڈر کے مارے کسی سے پوچھ بھی نہیں رہے کس سے بات کروں. اور آخر کار جس سے بات کی ہے نا سب سے آخر میں، جس نے انہیں جا کر رسول اللہ سے ملایا ہے وہ کون تھے؟ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسجد میں دیکھا ایک دن، دو دن، تین دن، پورا مہینہ گزرنے کو ہے، یہ آدمی ادھر ہی رہ رہا ہے. تو سیدنا علی سے پوچھتے ہیں بھائی کدھر سے آئے ہو؟ اب انہوں نے دبے الفاظ میں سے کہا کہ ایک آدمی ہے ادھر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں اسے ملنا چاہتا ہوں. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ بھائی حالات بڑے سخت ہیں، کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرنا، میں مناسب موقع ڈھونڈ کر تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا اور ان سے ملاقات کراؤں گا. پھر سیدنا علی ان کو ساتھ لے کے گئے، لیکن ساتھ لے جاتے ہوئے پھر ان کو تاکید کی کہ بھئی راستے میں اگر کوئی آدمی مل جائے نا تو تھوڑے فاصلے سے میرے پیچھے پیچھے چلنا ہے، کیونکہ حالات اس بات کی اجازت نہیں دے رہے. اس لیے مجھ سے ہٹ کر پتہ چلے کہ جی الگ ہے وہ الگ ہے، اور میں اگر کسی کام کے لیے روک جاؤں تو نے آگے نکل جانا ہے. اب یوں اس کو راستے میں ان کو ساتھ لے کے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مہینے کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے.
اب جب حضور سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ذر کتنے دن ہو گئے ہیں؟ یا رسول اللہ 30 دن گزر گئے، حرم میں رہ رہا ہوں۔ میں کھاتے کہاں سے تھے؟ کھانا کہاں سے کھایا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ کھانا نہیں کھایا۔ کتنا وقت گزر گیا؟ پورا 1 مہینہ، پورا 1 مہینہ گزر گیا، کھانا نہیں کھایا۔ پھر کیا کرتے تھے؟ یا رسول اللہ صرف آب زمزم پی لیتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آب زمزم ایسا پانی ہے، اس میں اللہ نے پیاس بجھانے کی طاقت بھی رکھی ہے، اور اس میں اللہ نے ایسی غذائیت رکھی ہے کہ جو یہ پیتا رہے پھر اس کو کھانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، جسم اسی طرح تر و تازہ رہتا ہے۔ تو یہ آب زمزم ہے جی۔ اور پھر اسی جگہ پر اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، کون سی؟ حجر اسود، وہ پتھر ہے۔ اور یہ حجر اسود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال تھی، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے جب قریش مکہ نے کعبۃ اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا تھا، پہلی تعمیر پرانی ہو گئی، دیواریں گرنے لگیں، تو نئے سرے سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اب جب تعمیر اس کی ہو رہی تھی اور اس وقت سارے لوگ شریک ہیں، سارے قبیلے، اللہ کا گھر ہے، سارے اس کی عظمت کے قائل ہیں، سب مل کے بنا رہے ہیں، اور اتنے خلوص کے ساتھ بنا رہے ہیں کہ کافر اور مشرک ہونے کے باوجود کعبۃ اللہ میں حرام کا پیسہ نہیں لگاتے۔ ایک سوچ ہے نا کہ بھائی بے شک عقیدہ اور نظریہ کچھ بھی ہو، لیکن جس پیسے کو وہ حرام سمجھتے تھے اس پیسے کو اس گھر میں نہیں لگانا، یہ ان کی سوچ تھی۔ اسی وجہ سے جب پیسے کم پڑے، حلال کی رقم تھوڑی تھی اور ساری جگہ وہ تعمیر نہیں ہو سکتی تھی، تو جس کو حتیم کہتے ہیں نا، حتیم، یہ کا باہر ہی چھوڑ دی، چلو جی اس گھر کو چھوٹا کر لیتے ہیں، وہ حتیم کا رقبہ باہر ہی چھوڑ دیا۔ اب یہ کعبۃ اللہ کے اندر شامل تھا لیکن اس کو باہر ہی چھوڑ دیا گیا۔ تو یوں تعمیر کر رہے تھے، خیر تعمیر کرتے کرتے حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر، اب اس پتھر کو کون اٹھا کے نصب کرے؟ اس پہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ رومی مستری ایک لگا ہوا تھا کام کرنے کے لیے، روم کا آدمی، بڑا کاریگر ہے، بیمار ہے، تعمیر کر رہا ہے۔ اب تعمیر کرتے ہوئے اس بات کا جھگڑا ہوا، ایک قبیلے نے کہا یہ پتھر اٹھا کر ہم رکھیں گے، بس تاریخ میں رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ قریش نے یہ پتھر لگایا تھا حجر اسود، یہ بنو مخزوم نے لگایا تھا، یہ بنو ہدی نے لگایا تھا، ساری قومیں آپس میں کھڑی ہوئی ہم لگائیں گے، جھگڑا ہو گیا۔ 5 دن تک ان کا جھگڑا چلتا رہا، اور قریب تھا کہ پھر لڑائی چھڑ جائے اور کتنے ہی لوگ جو ہے وہ قتل و غارت گری کا شکار ہو۔ تو اس وقت جو ہے بنو مخزوم کے سردار نے ایک بات کہہ کے فیصلہ کیا، اس نے کہا کہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، سارے لوگ آج چلے جاؤ، صبح سویرے آنا کعبۃ اللہ میں، جو آدمی سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گا نا اس سے فیصلہ کروانا ہے، اور جو فیصلہ وہ کر دے وہ سب نے قبول کرنا ہے۔ اب سب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب صبح سویرے اٹھ کے سارے آئے، اور جیسے ہی کعبۃ اللہ میں اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کے اندر پہلے سے موجود ہیں، اور سب نے پھر کیا کہا تھا؟ ھذا محمد ھذا امین صادق رضینا ہو، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، عرب کی دھرتی پر دنیا جسے صادق اور امین کہتی ہے یہ وہ نوجوان ہے۔ سارے اس کی بات پہ متفق ہوں گے، جو فیصلہ آج محمد کرے گا عرب کے سارے قبیلوں کو وہ فیصلہ قابل قبول ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی نے فیصلہ فرمایا، فیصلہ بھی بڑا عجیب تھا۔ بھائی کہتے نا چلو قریشی اٹھا کے رکھ لو، کسی کو کہنے کا موقع مل سکتا نہیں، اپنی قوم کو کہہ دیا، دوسروں کو چھوڑ دی۔
دوسرے قبیلے کا نام لیتے تو دوسرے خفا ہو جاتے، ان کا نام لیتے تو تیسرے خفا ہو جاتے۔ اب فیصلہ کیسے ہو؟ اللہ کے نبی نے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے فیصلہ کیا ہے۔ اب فیصلہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کاندھے سے اتاری، زمین پر بچھا دی، اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر چادر کے اوپر رکھ دیا، سارے قبیلوں کے سرداروں کو بلایا، بنو مخزوم بھی آؤ، بنو ہدی بھی آئے، قریش بھی آئے، بنو تیم بھی آئے، سارے آ جاؤ۔ اب جتنے قبیلے موجود تھے نا سارے آ گئے، تو بھی چادر کو پکڑ، تو بھی پکڑ، تو بھی پکڑ، سب نے پکڑ لیا۔ فرمایا چادر کو اٹھاؤ۔ اب سب نے چادر اٹھائی اور بالکل ٹھیک اس جگہ جہاں پہ پتھر لگانا تھا چادر کو بلند کیا، اللہ کے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا اور جگہ میں نصب کر دیا۔ یہ ہوتا ہے جی فیصلہ، یہ فیصلے ہیں میرے پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حجر اسود وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ جنت سے آیا تھا نا، کانا بیاضم من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید چمکتا ہوا پتھر تھا، سودت ہو خطایا بنی آدم، انسانوں کے گناہوں نے پتھر کو کالا کر کے حجر اسود بنا دیا ہے۔ اب جو بھی اسے سلام کرتا ہے یا چومتا ہے یا ہاتھ لگاتا ہے، یہ اس کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ لوگوں کے ہاتھ لگانے اور چومنے کی وجہ سے سفید پتھر کالا ہو گیا ہے۔ یہ سارے متبرک مقام کہاں پہ ہیں؟ کعبۃ اللہ حرم کے اندر۔ اور یہ جو آب زمزم ہے یہ کعبۃ اللہ کی سے مشرقی جانب 21 میٹر کے فاصلے پر، اصل جو چشمہ ہے نا اصل، اب تو وہ اوپر سے بند کر کے اندر سے موٹریں لگا کے دور پہنچا دیا پانی کو سائڈ کے ایریوں میں، وہاں اس کی نکاسی کا سارا انتظام، پینے کا، پلانے کا، بھرنے کا وہ سارا انتظام دور کر دیا ہے۔ اب یہ 21 میٹر تو حرم کے مطاف میں آ گیا ہے، لیکن جو اصل چشمہ ہے وہ کہاں پہ ہے؟ تو مشرق کی طرف کعبۃ اللہ کی دیوار سے 21 میٹر آپ پیچھے چلے جائیں تو وہاں پر نیچے یہ چشمہ ہے جس کو آب زمزم کہتے ہیں۔ اور پھر اس بار جو ہے یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی سعادت ہے۔ کیا؟ کہ جس دن حج کرنے والوں کا یوم عرفہ ہوگا اسی دن پاکستان میں ہمارے لیے بھی کیا ہوگا؟ یوم عرفہ۔ جس وقت ان کی قربانی کا وقت ہوگا اسی دن اسی وقت ہماری قربانی کا بھی وقت ہوگا۔ یہ تاریخ اس دفعہ بالکل یکساں آ گئی ہے۔ اور ایسے موقعوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک فإن للسائل علیک حقا، یا اللہ جو تجھ سے مانگنے والے ہیں میں تجھے ان کی حق کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور میرے اللہ جب سائل سوال کرے تو جواب دینا یہ تیرے ذمہ لازم ہے۔ تو نے اپنی رحمت کی وجہ سے اپنی ذمہ داری لے لی ہے کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو سنوں گا۔ اس لیے میرے اللہ میں دعا کرتا ہوں، ایما عبد او امت من آل البر والبحر، پوری دنیا کے کونے کونے میں، دریاؤں میں، خشکی میں، حرم میں، کسی مسجد میں، کسی جگہ بیٹھ کر تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے والے، تیری عبادت کرنے والے، تجھ سے مانگنے والے، التجائیں کرنے والے، یا اللہ پوری دنیا کے ہم مسلمانوں کو بھی ان کی عبادت میں شریک فرما دے، ان کی بھی قبول کر، ہماری بھی قبول کر، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ ہو، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ ہو۔ اور اس دفعہ تو ٹھیک جب میدان عرفات میں یوم عرفہ ہے تو ادھر بھی یوم عرفہ، قربانی کا دن ادھر ہے تو ادھر بھی قربانی کا دن، تو یہ بہت بڑی سعادت کے بابرکت ایام ہے۔ باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ، اللہ تعالی ہمیں ان دنوں کی عظمت اور تقدس کو سمجھنے کی اور اپنے سامنے توبہ استغفار کی، سنت کے مطابق اپنے اعمال کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔